بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات سرنامے سخن میں سورہ لقمان کی ایک مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور تم اس بات کو محسوس کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں بھرپور طریقے سے ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اتنی نعمتیں پانے کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب مجھے اپنے سننے والوں کا تھوڑا سا وقت لینا ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. ہم نے پوری انسانیت کو ظاہری نعمتیں بھی دی، ہم نے پوری انسانیت کو باطنی نعمتیں بھی عطا کی. ظاہری نعمتیں ہیں کیا؟ اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. سورہ نحل پورا قرآن کا شریک زندگی نعمت، اولاد نعمت، بقائے نسل نعمت، لباس نعمت، مکان نعمت. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فاما الذین فضلوا برحمة رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم
فی کراؤن ابا بنعمت اللہ یجحدون، ہم نے جو رزق دیا ہے وہ بھی نعمت ہے۔ آرام سے سنتے جانا، شریک زندگی نعمت، اولاد نعمت، نسلوں کی بقا نعمت، لباس نعمت، مکان نعمت، رزق نعمت۔ بھائی یہ وہ نعمتیں ہیں جو موسیٰ کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو موسیٰ کو بھی عطا ہوئی، فرعون کو بھی عطا ہوئی، ابراہیم کو بھی یہی نعمتیں ملی، نمرود کو بھی یہی نعمتیں ملی، میرے نبی کو یہی نعمتیں ملی، ابو لہب کو بھی یہی نعمتیں ملی۔ تو مالک یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، اب وہ باطنی نعمت کون کی ہے؟ بھائی بہت توجہ ہے، اس لیے کہ اس مرحلے پر روک کر ایک وہ آیت تمہارے ذہنوں میں بیدار کروں گا جو پہلے سے موجود ہے۔ مالک کو باطنی نعمت کیا ہے؟ کہاں بھول گئے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک ہدایت کر دے صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک صراط مستقیم دکھلا دے، مالک ہدایت کر دے صراط مستقیم کی۔ اگر ہدایت کر چکا ہوتا تو اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اگر دعا قبول ہو گئی ہوتی تو دوبارہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب ایک ترجمہ اور آیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک باقی رکھ صراط مستقیم پر، ہے نا؟ 2 ترجمے۔ میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا قائل رہا اور میں نے کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کی۔ میرے نزدیک یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ جس نے کہا ہدایت کر دے وہ بھی صحیح ہے، جس نے کہا ہدایت پر باقی رکھ وہ بھی صحیح ہے۔ تو جس کی نہیں ہوئی وہ کہے کہ ہدایت کر دے، جس کی ہو گئی وہ کہے کہ باقی رکھ۔ توجہات مقبول ہے، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہے کچھ نعمت پانے والے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لا کر روک رہا ہوں۔ تو اب ذرا رمضان کے آخری دن ہے نا، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ ایک طرف تو نعمتیں دے رہا ہے اور اس شان کے ساتھ گنوا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ یہ عجیب ہے، جمے ہوئے خون سے ہم نے اسے بنایا۔ ذرا ظاہری نعمت کو تو دیکھو، ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے بنایا، جمے ہوئے خون سے بنانے کے بعد ہم نے اسے علم دیا، ہم نے اسے قلم سے لکھنا سکھلایا، اور ادھر دولت آئی سرکش ہو گیا۔ رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر تمہیں روک رہا ہوں۔ انسان کا مزاج ہے سرکشی۔ اسی بات کو کہا تھا نا، من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود ہم سے جھگڑا کرنے کو تیار ہے۔ تو اسی بات کو کہا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پالے، جب اپنے آپ کو غنی پالے تو انسان اکڑتا ہے، انسان سرکشی کرتا ہے۔ سورہ علق میں انسان کی سرکشی کا تذکرہ کیا، اور اب سورہ والفجر میں جا کے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، اور اس کے بعد آواز دی، الم تری کیف فعل ربک بعاد۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تم نے قوم عاد کا حشر دیکھ لیا؟ یہ قوم عاد والے وہ لوگ تھے جو اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ بھائی بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے،
کر کے بات کر رہا ہوں. پہنچ رہی ہے میری بات؟ پہنچ رہی ہے میری بات؟ الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی تھی کہ دوسرے شہروں میں ویسی عمارتیں نہیں تھیں. یہ ایک گروہ ہے جس نے اونچی عمارتیں بنائی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور کیا قوم سمود کو بھول گئے جو پہاڑوں کے خاروں کو تراش کر ان میں رہا کرتے تھے؟ کہ میں نے کہیں ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. وہ پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے مکانات بنا کر رہتے تھے. بھائی توجہ ہے، تم قوم عاد کو فراموش نہ کرنا، اونچی بلڈنگوں والے. تم ان پہاڑ کے خاروں والوں کو فراموش نہ کرنا. ظالم یہ بھی ہے، ظالم وہ بھی ہے. انسانیت کی تاریخ بیان کر رہا ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وادیوں میں چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر رہا کرتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. کیا بھول گئے فرعونوں کو؟ وہ لشکروں والے جہاں چاہا لشکر بھیج دیا. بڑے متکبر تھے. ٹھیک ہے نا. الذین، یہ کون تھے؟ یہ تینوں تین ہے. عاد، ثمود، فرعون. عاد، ثمود، فرعون، تین کا تذکرہ ہے. الذین طغوا فی البلاد. یہ وہ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی پیدا کی. یہ سرکش ہو گئے، ان میں طغیانی پیدا ہو گئی. یہ اکڑ گئے اللہ سے. الذین طغوا فاکثروا فیہا الفساد. اور فساد پھیلانے لگے سڑکوں پر، گلیوں میں، گھروں میں، شہروں میں فساد پھیلانے لگے. فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں، عذاب کے کوڑے برسائے ان کے اوپر. ان ربک لبالمرصاد. اللہ ان اکڑ والوں کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے. یہ ہے قرآن کی طاقت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو گفتگو شروع ہوئی کہ وہ میرا نہ سمجھ ہو جا. آیات قرآنی میں تو تمہیں آیات قرآنی ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو قرآن زمین و زمان سے بلند ہو کے کن بحروں پہ گفتگو کر رہا ہے. طغیان کلا ان الانسان لیطغی. انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے کہ ہمارے پاس دیو ہگر فیکٹریاں ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے کہ اگر ہم اسے جھونک دیں تو یہ دنیا آدھے گھنٹے میں تباہ ہو جائے. تو جہاں طاقت کا نشہ ہے وہاں عقل ہے، اور جہاں مذہب کا نشہ آ جائے وہاں بھی عقل ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ طغیان ہے، یہ طغیان ہے طاقت والوں کا، یہ طغیان ہے دولت والوں کا. اور ہم پورے والشمس میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. بھائی میں کہہ کے گزر گیا کہ رمضان کا مہینہ
اس میں قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے. تو اب تھوڑی سی آیتیں سنتے جاؤ، زیادہ زحمتیں سماعت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. بڑا طغیان تھا، بڑی سرکشی تھی قوم سمود میں. بھائی توجہ رہے، بڑی سرکشی تھی قوم سمود میں. ان کے رسول نے کہا یہ اللہ کا ناقہ ہے. وہ لوگ جو واقعے سے واقف ہے وہ تو جانتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا ایک اونٹنی جو پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئی تھی، اور قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ. تو کیا کبھی اللہ نے اس پہ سواری کی؟ کیا کبھی اللہ نے اس ناقے کا دودھ پیا؟ تو بھائی یہ ناقۃ اللہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ چیز جو خدا کو سمجھا دے وہ منسوب ہو جاتی ہے خدا کی طرف. اب یہ مفسر عجیب ہے کہ ناقۃ اللہ تو سمجھ میں آ گیا، ید اللہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک. اچھا تو لہم رسول اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، وسقیاها. بھائی توجہ رہے، فکذبوها. پوری قوم نے میرے نبی کو جھٹلا دیا. یہ پالیسی ہے قرآن کی، اور جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں قرآن کی اس پالیسی کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. فکذبوه، پوری قوم نے صالح کو جھٹلا دیا. فعقروها، اور پوری قوم نے مل کر ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی. جاؤ دیکھو تاریخ میں ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا کل ایک تھا، اور اس کا نام تاریخ میں آج تک موجود ہے، قیدار یا قدار. یہ نام آج تک تاریخ میں موجود ہے. تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کس نے کاٹی؟ ایک نے. ٹھیک ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ فکذبوہ فعقروها. پوری قوم نے ہمارے نبی کی تکذیب کر دی، اور پوری قوم نے مل کر ناقے کی ٹانگیں کاٹ دی. تو مالک کاٹنے والا تو ایک تھا، یہ الزام قتل میں تو نے پوری قوم کو شریک کیوں کر دیا؟ کاٹنے والا ایک تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس عمل سے راضی تھی اس لیے ساری قوم الزام قتل میں برابر کی شریک ہے. قرآن نے اصول دے دیا کہ اگر قتل پر راضی ہو تو تم بھی قاتل ہو. اب دنیا میں جو بھی قتل علی سے راضی ہو یہ بات ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے. کیا میں آج اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. اچھا تو کبھی اکڑ نہ کرنا اللہ سے، کبھی گھمنڈ نہ کرنا. ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس دیو ہیکر فیکٹریاں ہیں. منافق ہو تم منافق. پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تم منافق ہو. سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھتے ہو کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، اور پھر مارکیٹ پہ پھینک رہے ہو. تم بڑے منافق ہو، اور نہ معلوم یہ منافقت تم نے کن منافقوں سے سیکھی ہے. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے. بھائی اکڑ آ گئی تو اب اللہ نظر انداز نہیں کرتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے. اب میں کیا کروں؟ یہ میری مجبوری ہے. پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا؟
کیا کمال ہے. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو توڑ کے نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، بہت پڑھے لکھے ہو، تم سے بہتر یہ جملہ کون سمجھے گا؟ ارسل، اللہ نے بھیجا. بھیجنے کو کہتے ہیں ارسل. کیا بھول گئے قرآن کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ، جس نے محمد کو بھیجا تھا اسی نے پرندوں کو بھیجا ہے. کیا بھائی اب تھوڑا سا اس مرحلے پر رک جاؤ، مجھے واپس تو جانا ہے اس آیت کی طرف جو سرنامے سخن میں تمہارے سامنے میں نے پیش کی. لیکن اب یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی ہاتھی والوں کے مقابلے پر ان کی عقل کو اور ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ چھوٹے پرندے اور ان کے چھوٹے چھوٹے پنجے، ان پنجوں میں اس سے بھی چھوٹی کنکریاں. وہ اللہ، اچھا بھی وہ جو ہاتھی لائے تھے ابرہا کی فوج والے، کیا کسی اور اللہ نے بنائے تھے؟ اللہ تو ایک ہی ہے. اللہ تو ایک ہی ہے. تو جب اللہ ایک ہے تو جس نے وہ ہاتھی بنائے تھے اس سے بڑے ہاتھی بنا کے عبد المطلب کو دے دیتا. اس سے بڑے ہاتھی بنا کر عبد المطلب کو دے دیتا. کہا نہیں، ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی نہیں آئیں گے، ہاتھی کے مقابلے میں چھوٹے پرندے آئیں گے، تاکہ اللہ کی سیرت سمجھ آ جائے کہ جب بھی کسی بڑے کو ذلیل کرواتا ہے چھوٹے سے ذلیل کرواتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب چھوٹے چھوٹے پرندے، رکوں گا نہیں، مجھے آگے جانا ہے. لیکن اب بات آ گئی ہے نا، تم نے سورہ والشمس سنا، تم نے سورہ علق سنا. اب میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سورہ فیل تمہیں ہدیہ کروں اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. اچھا تو چھوٹے چھوٹے پرندے، ان بڑے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پنجے، اور ان پنجوں میں انتہائی ننھی منی کنکریاں. پرندے یہ سوچ کر میدان سے چلے جاتے کہ ہماری یہ کنکریاں ان بڑے ہاتھیوں کا کیا بگاڑیں گی. بھائی سوچ سکتے تھے. بھائی پرندوں نے اپنی جسامت بھی دیکھی ہوگی، پرندے ہاتھیوں کو بھی دیکھ رہے تھے، تو سوچتے کہ ان کنکریوں سے ان ہاتھیوں کا کیا بگڑے گا، تو یہ سوچ کے واپس چلے جاتے. لیکن نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا اذن الہی کے بغیر میدان نہیں چھوڑا کرتا. عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اب دیکھو آف دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں، تو پھر آف دا ریکارڈ سنتے چلو. اچھا بھائی تو پرندوں نے پھینک تو دیا، ٹھیک ہے نا. کہنے لگے، بھائی سننا، کبھی ایسے بھی سنو، یہ جملہ میں نے کل رات بھی کہا، کبھی ایسے بھی سنو جیسے میں کبھی کبھی بولتا ہوں. کہنے لگے کہ پیغمبر اکرم کے وصال کا وقت جب قریب آیا، اچھا وصال کا لفظ میں نے نقل کیا ہے ورنہ میرے نزدیک وصال کا لفظ رسول کے لیے درست نہیں ہے. انتقال کا وقت آیا، جب پیغمبر اکرم کے انتقال کا وقت آیا تو میدان میں آئے اور آنے کے بعد سب کو جمع کروایا اور کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جس کا کوئی حق اگر میرے اوپر ہے وہ لے لے. مشہور واقعہ ہے نا. بھرے مجلس سے ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ فلاں جنگ میں جا رہے تھے اور آپ نے تازیانہ مارا اپنے سواری کے جانور کو، وہ تازیانہ اتفاق سے مجھے لگ گیا، تو یا رسول اللہ یہ میرا حق ہے آپ کے اوپر. کہا پھر کہا یا رسول اللہ تازیانہ منگوائیں، میں قصاص لوں گا. قصاص جانتے ہو، عمل کا بدلہ. قصاص ہے جیسا کام ویسا بدلہ، اس کو کہ کبھی پھر صحیح قصاص کے معنی. یا رسول اللہ فلاں جنگ میں آپ جا رہے تھے اور آپ نے اپنی سواری کو تیز ہنکانے کے لیے تازیانہ مارا، وہ میں قریب میں تھا، اتفاق سے وہ تازیانہ
مجھے لگا تو اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے نبی کی سیرت جانتے ہو؟ میرا نبی وہ ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مانا. تو رسول بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے تو جھوٹا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ کہہ لیں گے نہیں. کتنا آسان ہے بھائی. دیکھیے آپ کوئی غلط الزام اس پہ لگا دے، میں بھرے ممبر سے کہہ دوں گا، بھرے مجمع میں ممبر سے کہہ دوں گا کہ نہیں جناب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر اکرم بھرے مجمع میں اس کے جھوٹ کو سننے کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ تو جھوٹا ہے. جھوٹا ہے لیکن رسول نے جھوٹایا نہیں. تو بتلانا یہ تھا کہ میں صاحب خلق عظیم ہوں. جب میں تمہارے جھوٹے کو نہیں جھوٹلاتا تو تم کہیں میرے سچے کو نہ جھوٹلا دو. رکے رہنا اس مرحلے پر. رسول نے کہا تازیانہ لایا جائے. پیغمبر اکرم کے بیت الشرف سے تازیانہ آیا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ دیا، کہا تو اپنا بدلہ لے لے. اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ میرے بدن پہ مارا تھا، جب آپ کا تازیانہ میرے بدن پہ لگا تھا تو اس وقت میرے بدن پہ قمیص نہیں تھی. کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ آپ قمیص اٹھائیں. پیغمبر نے قمیص اٹھائی. تعجب مجھے اس کے کہنے پہ نہیں، تعجب سننے والوں کے برداشت کر دینے پہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سن کے برداشت کر لے گئے لوگ. تعجب اس بات کے اوپر ہے میرے نبی نے اپنی قمیص اٹھائی. جب قمیص اٹھی تو کہا کہ یا رسول اللہ ذرا سا اور یہ کہ تازیانہ اور اوپر لگا تھا. پیغمبر نے اور اوپر قمیص اٹھائی. اتنی قمیص اٹھائی کہ مہر نبوت نمایاں ہو گئی. مہر نبوت، کندھے کی مہر نبوت نمایاں ہو گئی. وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو ایک صورت حال بنائی تھی مہر نبوت کو چومنے کے لیے. تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو ایک صورت حال بنائی تھی مہر نبوت کو چومنے کے لیے. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہونٹ مہر نبوت پر رکھ دیے. تو صحابی وہ جس کے ہونٹ مہر نبوت پہ آ جائے اور علی وہ جس کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے. تو میں آیا ہوں مقام علی تک، لیکن جملہ سنتے جاؤ پھر واپس چلو. ہم نے تمہیں ظاہری نعمتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں باطنی نعمتیں دی ہیں. تو باطنی نعمتیں صراط الذین انعمت علیہم اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا سورہ فاتر اور تیسرا سورہ قرآن مجید کا یا ایھا الناس. بھائی اس آیت کو خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھنا اور ترجمے کو جا کے دیکھنا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے اور اس مرحلہ فکر پر تمہیں روک لوں گا. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت بھی نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ دو آیتیں سنتے جاؤ. یا ایھا الناس سورہ فاتر کی تیسری آیت یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ توحید نعمت. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں روایات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، فقط آیتیں ہدیہ کروں گا، تم سے اجازت لے لوں گا. سورہ فاتر توحید نعمت. اور اب سورہ نون والقلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت
بنعمت ربک بمجنون، نون کی قسم، قلم کی قسم، مستقبل میں جو لکھا جائے گا اس کی قسم، حبیب تیرے پاس نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ ایک مرتبہ پھر سننا، نون کی قسم، والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو مستقبل میں لکھا ہے، تحریر کی قسم، نون کی قسم، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، حبیب تو مجنون نہیں ہے۔ اب آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ تحریر سے جنون کا ربط کیا ہے؟ تو ہوگی کوئی خواہش تحریر اور لگی ہوگی کوئی تہمت جنون۔ اب یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، ہوگی کوئی خواہش تحریر اور لگی ہوگی کوئی تہمت جنون۔ حبیب ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تیرے پاس اللہ کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے فیصلہ دے دیا کہ جدھر جنون ہوگا ادھر نعمت نہیں ہوگی، اور جدھر نعمت ہوگی ادھر جنون نہیں ہوگا۔ پہنچ گئی بات؟ حبیب تیرے پاس نعمت ہے۔ سورہ فاطر توحید نعمت، سورہ نون والقلم نبوت نعمت۔ محمد والے محمد بلند السلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جاؤ دیکھنا تاریخ میں واقعہ نہ ملے تو مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا، جب پیغمبر اکرم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس کا اثر ہوتا تھا لوگوں کے دلوں کے اوپر، تو مشرکین نے یہ طے کیا کہ اتنا شور مچاؤ کہ پیغمبر کی تلاوت نہ سنی جائے۔ آیت ہے، اس آیت کو جا کر دیکھ لینا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن میں موجود ہے۔ تو اب تمہیں نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری گزر جاؤ، اس لیے کہ قرآن کا حکم یہ اذا فروا عن اللغو مروا کرامہ، مومن وہ ہے کہ جب کسی لغو کی طرف سے گزرے تو آنکھوں کو بند کر کے مطمئن گزر جائے۔ تو اب تو کو اس مرحلے سے آگے نہیں جانا، لیکن بات سنتے جاؤ۔ سورہ فاطر توحید نعمت، سورہ نون والقلم نبوت نعمت۔ تو اب امامت کے سلسلے میں فتویٰ کیا ہے؟ میں قریب ہو گیا، اپنے محترم سننے والوں سے قریب ہو گیا میں۔ بھائی اگر قرآن نے کہا کہ نبوت نعمت ہے، اگر قرآن نے کہا کہ توحید نعمت ہے، تو قرآن کا فتویٰ کیا ہے امامت کے سلسلے میں؟ تو اب میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ جب مولائیت کا اعلان ہو گیا تو آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں
تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ رک جاؤ، اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا۔ آج کے دن، یہ آج کا دن تمہارے ذہن میں ہے؟ علی کی مولائیت کا دن، آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا، نعمت کو تمام کیا، اور آج کے دن میں دین سے راضی ہوا۔ یعنی کل تک نہ دین کامل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا، لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، اس کے باوجود نہ دین کامل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا۔ ادھر علی ولی اللہ آیا، اللہ راضی ہوا۔ یہ جو مرحلہ فکر ہے، اس مرحلہ فکر پر اپنے محترم سننے والوں کو روک دوں گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ اب الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ جمعے کے خطبے سننے میں آ رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو سورہ جمعہ میں پڑھا تھا کہ رسول کو چھوڑ کے چلے جایا ہے۔ آپ دیکھو جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ کا ترجمہ جا کے ضرور دیکھنا۔ تو اب ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، اور ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، تو ہم سلسلہ گفتگو کو زیادہ دراز نہیں کریں گے، جہاں لے آئے ہیں وہاں بات مکمل ہو جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ نعمت کب تمام ہوئی؟ غدیر کے دن۔ اللہ کب راضی ہوا؟ غدیر کے دن۔ دین کب مکمل ہوا؟ غدیر کے دن۔ رک جا، دین کب مکمل ہوا؟ غدیر کے دن 18 ذیل کو۔ تو بس اتنا بتا دو کہ 18 ذیل سے پہلے دین مکمل تھا یا ناقص؟ ناقص تھا نا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غدیر کے دن دین کو کامل کیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے پہلے دین کامل نہیں تھا، ناقص تھا۔ اب ایک سوال تمہارے ذہن و دل و دماغ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں بات کو میں روک دوں گا، یہاں گفتگو رک جائے گی۔ غدیر سے پہلے دین ناقص تھا، غدیر کے دن دین کامل ہوا۔ اچھا بتاؤ، دین کا وارث کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ دین کے وارث، دین کے مالک، دین کے لانے والے محمد رسول اللہ۔ اچھا تو دین تو غدیر کے دن کامل ہوا، اس سے پہلے ناقص تھا۔ یہ جو وارث دین ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، کیا یہ بھی نعوذ باللہ ناقص کے بعد میں کامل ہوئے؟ سوال ہے، جہاں جہاں میرے مسلمان دوست مجھے سن رہے ہیں ان سب سے سوال ہے کہ بھائی دین تو کامل ہوا ہے غدیر کے دن، اور وارث دین ہے محمد رسول اللہ، وہ کیا نعوذ باللہ پہلے ناقص سے بعد میں کامل ہوئے؟ کوئی نہیں مانتا، سب کہتے ہیں کہ بھائی دین بعد میں کامل ہوا، پہلے ناقص تھا، لیکن وارث دین پہلے دن سے کامل تھا۔ تو جب دین ناقص تھا اس وقت تو اللہ نے وارث کو کامل رکھا، اور جب دین کامل ہو گیا تو کیا ناقصوں کے حوالے کر دو گے؟ اب کامل دین کے لیے وارث کامل ہوگا، ممبر لاؤ۔ کیا عجیب کمال کی بات ہے، بس میں نے تقریر کو اپنے آخری مرحلوں سے قریب کر دیا۔ ممبر لاؤ، بھائی دیکھو یہاں ممبر موجود ہے،
اور اگر میں کیماڑی پہ لے جا کے مجمع سے کہوں ممبر لاؤ تو میری دماغی صحت پہ تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ جناب نشتر پاک چھوڑ کے آپ کیماڑی کیوں آئے ہیں؟ اچھا پھر بھی ممکن ہے کہ آپ کیماڑی میں ممبر لے کے آ جائیں میرے لیے، روم ڈھانٹ کے لے آئے، پورے شہر میں بڑے ممبر ہیں. اچھا لیکن اگر میں سپر ہائی وے پہ لے جاؤں بیچ راستے میں اور کہو جناب ممبر لائیے مجھے ایک بڑی اہم تقریر کرنی ہے، تو آپ میری دماغی صحت پہ شبہ کریں گے. کراچی چھوڑ کے آئے ہیں کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ. خدا کی قسم مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر پیغمبر غدیر خون کے ریگستان میں کہتے ہیں ممبر لاؤ. سیدھی بات ہے، ممبر لاؤ. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اس جنگل میں اور اس بیابان میں تو ممبر لانا ممکن نہیں ہے. کہا اچھا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. یہ نبوت ہے، دیکھو یہ نبوت ہے، یہ کسی احمق بادشاہ کا حکم نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا نبی بول رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا انسان خاتم النبیین کہتا ممبر لاؤ بیابان میں، ممبر لاؤ. جب پہلوان یا کہ ممبر نہیں لا سکتے کہا ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر بنانے کے لیے کچھ اوزار تو چاہیے نا، اوزار تو نہیں ہے ہمارے پاس. کہا اچھا تو ممبر لا نہیں سکتے. کہا یا رسول اللہ نہیں لا سکتے. کہا ممبر بنا نہیں سکتے. کہا یا رسول اللہ نہیں بنا سکتے. کہا یہ جو اونٹ کھڑے ہیں مشہور واقعہ ہے، میں تو ایک جملے کی یہ زحمت دے رہا ہوں، یہ جو اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور کھڑے ہوئے ہیں ان کی پیٹھ سے کاٹیاں اتارو، جسے تم پارانے شتر کے نام سے یاد کرتے ہو. کاٹیاں اتارو، انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا. کاٹیاں اتری، تلے اوپر رکھی گئی، ممبر بن گیا، ممبر بن گیا. تو یا رسول اللہ آپ مکے سے ممبر لے کے کیوں نہ چلے؟ یا رسول اللہ بنوا کے لے چلے ہوتے. کہا نہیں، تجربہ کروانا ہے کہ جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیسے بنا لو گے؟ سجایا جا رہا ہے؟ جناب سلمان بول کے کہتے ہیں تمہیں جوتا لگایا جا رہا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ نعرہ میں نہیں مانتا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب سلسلہ فکر اس مقام سے آگے نہیں جائے گا. ممبر لاؤ، نہیں لا سکتے، ممبر بناؤ. اچھا ممبر بنا، حکم رسول سے بنا، اور اس ممبر پر پیغمبر اکرم علی کو لے کے بلند ہوئے، علی کی مولایت کا اعلان کیا، نیچے اترے، کہا بھائی یہ کاٹیاں اٹھاؤ اور اب ناکوں کی پیٹھ پر لے جا کے دوبارہ رکھ دو. بھائی یہی تو ہوا. تو غدیر خم میں رسول نے عجیب تجربہ کروایا، ممبر بنوایا بھی، ممبر توڑوایا بھی. بھائی تم نے کبھی غور کیا اس جملے کا مفہوم تم تک پہنچ گیا؟ یعنی غدیر میں رسول نے ممبر بنوایا بھی، ممبر توڑوایا بھی. رسول کا ایک ممبر تھا مدینے میں جس پر پیغمبر اکرم آیات کی تلاوت کرتے تھے، تفسیر بیان کرتے تھے، فقہ بیان کرتے تھے، شریعت کے احکامات بیان کیا کرتے تھے. وہ ممبر رہا اور بعد میں بزرگوں کے استعمال میں رہا، بہت دنوں تک وہ ممبر رہا. تو تھا رسول کا ایک ممبر، لیکن غدیر میں مدینے وہ ممبر تھا، بہت دنوں تک تھا، کئی 100 سال تک وہ ممبر رسول محفوظ رہا ہے مسجد نبوی میں. اب آج نہ ہو تو نہ ہو، ٹھیک ہے نا. وہ رسول اس ممبر کو لے کے نہیں چلے تھے، چل سکتے تھے نا، نہیں. غدیر میں ممبر بنوایا بھی اور علی کی مولایت کے بعد ممبر توڑوایا بھی. بتلانا یہ تھا کہ مدینے کے ممبر پر جو چاہے بیٹھ جائے، مولایت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھے گا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो रही है। इससे ज्यादा ज़हमत समाअत नहीं दूंगा। सुखनहाय गुफ्तनी तो बहुत हैं और इंशाअल्लाह औकात आते रहेंगे और बातें होती रहेगी। इस मकाम पर बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये अली की जो मौलाइयत है ना, इसे आसान न समझना। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है नमाज। हुक्म नमाज आया, जब हुक्म नमाज आया तो रसूल ने मजमा जमा करके हुक्म नमाज नहीं सुनाया कि मजमा जमा करो नमाज वाजिब हो गई। बस मेरी तकलीफ तमाम हो गई। अच्छा, हुक्म रोजा आया, जिम्मेदारी से बात करने का आती हूँ। रसूल ने मजमा जमा करके हुक्म रोजा नहीं सुनाया। लिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तिता इलैहि सबीला। हमने हज को वाजिब कर दिया उन लोगों के लिए जो मुस्तती हैं। ठीक, मजमा जमा करके नहीं सुनाया। लोग मिलते गए, रसूल बताते गए, नमाज वाजिब हो गई, रोजा वाजिब हो गया, हज वाजिब हो गया वगैरह। ये पहला और आखिरी हुक्म है अली की मौलाइयत का कि पैगंबर ने मजमा जमा किया है और मजमा जमा करके अली की मौलाइयत का ऐलान किया है। और इस शान के साथ ऐलान किया है कि पैगंबर अकरम अली को लेकर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और अली के फज़ाइल बयान करने लगे और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो फर्श पर बैठकर अली के फज़ाइल सुनते रहे। तो आज तारीखों ने हम तक ये बात पहुंचाई कि सुन्नत रसूल है मिंबर पर बैठकर फज़ाइल अली बयान करना और सुन्नत सहाबा है फर्श पर बैठकर फज़ाइल अली सुनना। अब जो मजलिस अली का दुश्मन है वो सुन्नत रसूल का भी दुश्मन है, सीरत सहाबा का भी दुश्मन है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तकरीर इस मरहले पर रुक गई। मौलाइयत का ऐलान हो गया। मौला के मानी जानते हो? मौला के मानी जानते हो? मौला, अच्छा जैसे लफ्ज़ अल्लाह है ना कि सारे सिफात कमाल के मजमूए का नाम है अल्लाह। मखलूक की सारी कमाल की सिफतों के मजमूए का नाम है मौला। जब वो मौला है तो उसके पास इल्म भी कमाल पे है, तकवा भी कमाल पे है, अदालत भी कमाल पे है, शजाअत भी कमाल पे है, गैब दीनी भी कमाल पे है। भाई यही तो सबब है कि सन 40 हिजरी में अली की शहादत हुई। 39 हिजरी तक अली ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब सन 40 हिजरी के रमजान का चांद उफ़क़ के मदीना में नमूदार हुआ, भाई अजीब महल फिक्र है। तो कुछ लोगों ने यह तय किया कि अली कूफे में हम अली के पास जाएंगे। 7 या 8 तारीख को पहुंचे। देखो अभी तो मैंने मसाइब बयान भी नहीं किए ना, आवाजें बुलंद हो गई। मैं सुन लेगा चंद जुमले बड़े मुख्तसर मसाइब पढ़ने का हूँ। आए मदीने वाले तो एक दूसरे को ताज्जुब से देखने लगे, कहने लगे आज तक हमने अली से वो बातें नहीं सुनी थी जो इस रमजान में सुन रहे हैं। अली मिंबर पर बैठते हैं और कहते हैं यही वो महीना है जब मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से खिताब हो। बस 2-4 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, इससे ज्यादा जहमत नहीं। दिन पे दिन गुजरते रहे। 13वीं रमजान से अली ने अपने बच्चों को बिठाकर वसीयतें करनी शुरू की। 18 रमजान का दिन जब गुजरा और 19वीं रमजान की रात आई तो उम्मे कुलसूम के घर मेहमान थे। सबको मालूम है हजरत उम्मे कुलसूम के घर मेहमान थे। वाकया भी तुम्हारे इल्म में है। अली आधी रात के बाद आसमान को देखने के बाद, हौकड़ा पढ़ने के बाद, हौकड़ा के वानी का शब्द में बयान रखवा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अली अपने हुजरे में रहे। एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत फिर करना चाह रहे थे कि इतने में अली के कानों में तलवारों की झड़कारों की आवाज आई। हसन इब्न अली को बुलवाया,
اور کہا باہر دیکھو یہ تلواروں کی جھنکاروں کا شور کیسا ہے۔ حسن گئے، واپس آئے، کہا کہ بابا آپ کے چاہنے والے برہنہ تلواریں لیے ہوئے گھر کے دروازے پہ کھڑے، اور حذیفہ یمانی آگے آگے۔ علی حجرے سے نکلے، دروازہ کھولا، حذیفہ یمانی کو اور ساتھیوں کو دیکھا، کہا بات کیا ہے؟ آدھی رات کے قریب میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو؟ جملہ سنو گے؟ وہ 40 افراد تھے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا مولا ہم پہلی رمضان سے سن رہے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کی شہادت واقع ہوگی، تو مولا لعنت ہو ہماری زندگیوں پر کہ ہم زندہ رہیں اور آپ شہید ہو جائیں۔ مولا تف ہے ہماری زندگیوں پر، لعنت ہے ہماری زندگیوں پر کہ ہماری زندگی میں آپ کو کوئی گزند پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مولا ہم قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ سن رہے ہو نا؟ کہا حذیفہ میں سننا خدا کا قسم، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، لیکن یہ جملہ تو سنتے جاؤ۔ حذیفہ نے کیا کہا ان 40 افراد کی طرف سے؟ کہ لعنت ہے ہماری زندگیوں پر کہ ہماری زندگی میں آپ کو کوئی شہید کر جائے۔ ایک مرتبہ گھور کے حذیفہ کو دیکھا، کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ بتاؤ میں کون ہوں؟ حذیفہ کانپنے لگے، کہا مولا آپ مولا ہیں، آپ امام مفترض الطاعات ہیں، آپ وارث دین ہیں، آپ رسول کے سچے جانشین ہیں۔ کہا حذیفہ میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ سارا مجمع واپس ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ حذیفہ مڑ مڑ کر علی کے دروازے کو دیکھتے رہے کہ شاید یہ وہی رات نہ ہو۔ گلی کے موڑ تک حذیفہ نے مڑ کے علی کی صورت دیکھی۔ حذیفہ گھر میں پہنچنے کے بعد تلوار پھینکی، تکیے پہ سر رکھا۔ ایک مرتبہ حذیفہ کی بیوی سامنے آئی، کہا حذیفہ ایسے شدید زمانے میں تم مولا کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے؟ ایسے پراشوب دور میں تم مولا کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے؟ حذیفہ اگر آج کی رات میرے مولا کو کچھ ہو گیا تو میں قیامت میں خاتون جنت کو پوچھا نہیں جاؤں۔ جملے سنو، خدا کی قسم جملے سنو۔ 19ویں رمضان کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ حذیفہ نے تکیے پہ سر رکھا، بیوی نے سوال کیا، حذیفہ کا جواب بھی سنتے جاؤ۔ حذیفہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیوی مت گھبرا، تو نے میرے مولا کو کیا سمجھا ہے؟ وہ فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، کسی کی مجال ہے کہ اس پہ حملہ کر سکے؟ بیوی کو کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی، حذیفہ نے تکیے پہ پھر سر رکھا۔ حذیفہ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک مطلب بیوی نے شانہ جھنجھوڑا کہ حذیفہ ذرا آواز تو سننا۔ اب تو حذیفہ آنکھوں کو بنتا ہوا تھا، وہ آواز آ رہی تھی، علاقت کو چلا بھی ارے لوگوں، مومنوں کا امیر مارا گیا۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، تم نے گریہ کیا اور میں پچھلی 3 راتوں میں مقاتل کے تفصیلات بیان کرتا رہا ہوں۔ اب زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ 19 کی صبح کو ضرورت لگی، حسن ابن علی آئے، کہا بیٹے نماز پڑھا۔ حسن نے نماز پڑھائی، علی نے حسن کے پیچھے نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی۔ جب پڑھ لی نا نماز، دیکھو اب میں خستگی محسوس کر رہا ہوں،
اور اس سے زیادہ مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں. سخنہائے گفتگی میرے پاس بہت سی، لیکن میں بات تو یہی روک رہا ہوں. جب نماز پڑھ لی علی نے تو ایک مرتبہ علی غنودگی میں چلے گئے. حسن نے نماز تمام کی، علی کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا. علی غنودگی میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، زانو پر علی کے سر کو رکھ لیا. اگر تمہیں یاد ہو تو پیغمبر اکرم کے آخری وقت میں پیغمبر کا سر سیدہ کے زانو پہ تھا، اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو رسول نے آنکھیں کھول دی. تمہیں یاد ہونا چاہیے، نہیں تو مقصد ہے. اچھا، جب قاسم کو حسین نے سنوارا ہے تو دونوں گلے لگے، لگ کے بے ہوش ہو گئے. بی بی زینب آئی، قاسم کا سر اپنی زانو پہ لیا، آنسو ٹپکے قاسم کو ہوش آ گیا. علی کا سر حسن کے زانو پہ ہے، حسن کے آنسو ٹپکے، علی نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹے مت رو، تسلی دی. بس آخری جملہ سنو. اب میں خستہ نہیں محسوس کر رہا ہوں. ایک مرتبہ علی نے اپنے پیروں پر دباؤ محسوس کیا. اب جو علی نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا چھوٹا بیٹا حسین دونوں قدموں سے لپٹا ہوا ہے اور تڑپ تڑپ کے روتا جاتا ہے. ایک مرتبہ کہا ابرن یا عبداللہ، حسین بیٹے صبر کرو، یہ تمہارے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے. بیٹے یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تم نے گریہ کیا، مجلس اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. لیکن جملہ سنتے جاؤ. میں مسائل بیان کر چکا، بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. کیا کہا علی نے تسلی دینے کے لیے حسین سے کہ بیٹے تمہارے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہے. بیٹے صبر کر. یہ لوگ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا؟ تسلی دینے کا یہ طریقہ خاندان آل محمد کے علاوہ کہیں نہیں. آخری جملہ سنو گے. جب حسین نے عاشور کے دن یا علی کہہ کے علی اکبر کے سینے سے بچی گئی تو جواب